إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع آخر ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وقال في موضع الثاني ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه البخاري. معزز سامعین کرام، حاضرین نظام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے. کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تمہید، کبریائی، برتری، الوہیت بیان کی جائے وہ کم ہے. اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت، سید المرسلین، افضل الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے ولادت رسول. ربیع الاول کی آج 11 تاریخ ہے. اس کے اندر بے شمار نبی علیہ السلام کے چاہنے والے گلوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جسے وہ عبادت سمجھتے ہیں، نبی سے محبت سمجھتے ہیں. در حقیقت وہ کھوکھلے تصورات ہیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور
نبی کی خود رسالت والی زبان سے ایسے کلمات ادا کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تشہیر سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آنے کے حال و احوال کو جانتے ہیں۔ تمام سیر کی کتابیں علامہ ابن القیم، صفی الرحمن مبارک پوری اور سیرت ابن ہشام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آتے ہیں 9 ربیع الاول عام الفیل، پیر کے دن 20 اپریل 571 عیسوی کو شہر مکہ میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہائے کیا کہنا، آپ کی ولادت سے پہلے دنیا انتشار کا شکار تھی، قتل و غارت عام ہو چکا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، اور ہر طرف زناکاریوں کے راہیں کھل چکے تھے۔ ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے پرخطر ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آمنہ کی گود میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، مبعوث کیا۔ کیوں؟ تاکہ انسانیت کو رہنمائی ملے، بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھا راستہ کا پتہ چلے۔ اور یہی نہیں، رومن امپائر کے محلات میں خلبلی مچ گئی، اور رومیوں کے گھروں میں جو آتش کدہ بنا ہوا تھا، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ جب پیغمبر عربی اس کائنات میں آئے، آگ کے وہ دہکتے ہوئے شعلے مندمل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لات عزا، منات اور یہ سب بتوں کے نام ہیں جو کعبۃ اللہ کے طاقوں میں سجائے گئے تھے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے گھر میں آتے ہیں تو بت سب اوندھے منہ کعبۃ اللہ میں گر جاتے ہیں۔ آواز آتی ہے، ہائے یہ میرے معبودوں کو کیا ہو گیا، ان بتوں کو کیا ہو گیا، رومن امپائر کے محلات کو کیا ہو گیا، جسے اپنے ناز و نیام پر ناز تھا۔ تو پتہ چلا کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ ہائے ہائے، پتہ تو کرو، مکہ میں پتہ کرو، مدینہ میں پتہ کرو، یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کی آمد پر میرے معبود منہ کے بل اوندھے منہ گر پڑے، آتش کدہ بجھ گئے، کنگرے ڈھیر ہو گئے، اور رومیوں کے ایوان میں خلخلہ بچ گئی، اور وہ خلفشار کے جو شکار تھے وہ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے۔ ہائے کس کی آمد ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نقشہ کچھ یوں کھینچا گیا ہے کہ عرب کی سنگلاخ وادیوں میں، ریتیلی وادیوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر حکومت آ جائے گی، اور تمام باطل الغاریں ایک طرف ہو جائیں گی، اور جو سینکڑوں معبودوں کے پرستار ہیں وہ سب اس کی پکار پر لبیک لبیک کہہ کر فوراً وہ اسلام کے دامن میں آ جائیں گے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ نظارہ ہے۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں، آنے کے ساتھ ہی ابھی مادر رحم میں ہے، آمنہ کے حمل میں ہے، تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی باپ کا سایہ چھین لیتا ہے، اور جب ولادت کی باری آتی ہے آمنہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ ہائے ہائے، جب بچہ میرا دنیا میں آئے گا، جب دنیا میں آنے کے بعد میرے بچوں کو کون ترانہ سنائے گا، میرے بچوں کو کون کھلائے گا، میرے بچوں کو گود میں لے کر کون مکہ المکرمہ کی وادیوں میں پھرائے گا۔
وہ عرب خاتون کے تصورات تھے. تو ایسے وقت میں بارگاہ عزت سے آواز آتی ہے, آمینہ فکر نہ کر, آمینہ فکر نہ کر, اگر کھیلنے کی باری آئے گی تو یقیناً میں چاند کو کھلونا بنا کر اس کے اشاروں پر نچا دوں گا, اور اگر اسے لیٹنے کی باری آئے گی میں حتیم میں لٹا دوں گا, اور اگر اسے سیر کرنے کو جی چاہے گا میں معراج پر بلا لوں گا. آمینہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کل تک یہ تیرا تھا, آج یہ میرا ہے. الم یجدک یتیما فآوا, اللہ کا قرآن کہتا ہے ہائے ہائے اس یتیم کی شان کیا ہی عالی ہے. اس کی شان کو بے شمار مورخین نے لکھا, صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودیوں نے بھی لکھا, عیسائیوں نے بھی لکھا, ہندو مذہب کے ماننے والوں نے بھی لکھا, جینیوں نے بھی لکھا. اس کے ادوار, اس کے اخلاق, اس کے پیدائش کے دن کیا کارنامے وجود میں آئے. ہائے ہائے کیا کہنا, تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نمونہ آج بھی موجود ہے. آمینہ کے گھر میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے, آمینہ کے سسر عبد المطلب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آمینہ ذرا بچے کو دکھاؤ تو صحیح کہ تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے. اس وقت میں آمینہ کہتی ہیں کہ یہ بزرگوار میرے دل پر کنٹرول نہیں, میں اس بچے کا نام رکھوں تو کیا رکھوں, میرا دل اس بات کا بار بار گواہی دے رہا ہے, دستک دے رہا ہے, محمد محمد محمد, میرا کنٹرول نہیں ہے. یقیناً جس کی تعریف رب سبحانہ و تعالی بیان کرے, جس کی تعریف سورج بیان کرے, جس کی تعریف چاند کی چاندنا ہٹ بیان کرے, جس کی تعریف مکہ المکرمہ کی گلیاں بیان کرے, جس کی تعریف مکہ کے اندر نافرمانوں کی ٹیم ابو جہل اینڈ کمپنی وہ سب اس کی تعریف کریں, تو رب سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہ تعریف کرے. رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے اپنے حبیب کے مرتبے کو بلند کیا, آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا, آپ کے مرتبے کو ہم نے بلند کیا. ادھر عبد المطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہیں ڈالتے ہیں, آمینہ سے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے ایسا بچہ نہ دیکھا, میں نے اس سے پہلے ایسا بچہ نہ دیکھا. ارے کیسے دیکھتے, اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بچہ اس کائنات میں پیدا ہی نہ کیا. چاہے وہ جبریل سے پوچھ لے, چاہے وہ میکائیل سے پوچھ لے, چاہے وہ اسرافیل سے پوچھ لے, مقرب فرشتوں کی ایک بڑی جماعت سے پوچھ لیا جائے, اور پوچھنے کے بعد یہ معلوم کر لیا جائے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے محمد جیسا بچہ پیدا کیا, تو سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ کہ نہیں نہیں نہیں, محمد جیسا بچہ آج تک اس کائنات میں آیا ہی نہیں اور قیامت تک نہیں آ سکتا. کیونکہ قرآن کہتا ہے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل والضحیٰ. قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے. اس کے بعد عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد کعبۃ اللہ کی چادر کو پکڑنے کے بعد وہ منت و سماجت کیا کرتے ہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ سے عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی اچھا عمل انجام دیا جاتا تو مکہ المکرمہ یعنی خانہ کعبہ پہنچ جاتے اور غلاف پہنچ کر وہ منت مانا کرتے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آمینہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بچہ چھوٹا ہوا کرتا تھا تو عرب کے اطراف سے مکہ المکرمہ کے اطراف سے دائیاں آیا کرتی اور آنے کے بعد بچے کی کفالت کیا کرتی, بچے کو دودھ پلایا کرتی. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ المکرمہ کے اطراف سے بے شمار خاتون آئیں, اور آنے کے بعد ان کی رفتار بہت ہی تیز و ترار تھی. جس سواری پر وہ بیٹھ کر آئی تھی, آنے کے بعد وہ ساری سواریوں سے آگے نکل رہی تھی اور مکہ المکرمہ کی گلیوں میں پھر کر وہ بچے تلاش کر رہی تھی. کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بچے کی ولادت ہوا کرتی تو دائیاں اپنے گھر لے جایا کرتی اور بچے کو دودھ پلایا کرتی اور پلانے کے بعد اس کی کفالت کیا کرتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا, دائیاں آئیں, آنے کے بعد
وہ الگ الگ بچوں کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ دائیاں طواف کرتے کرتے، بچوں کو تلاش کرتے کرتے جب آمنہ کے گھر پر آتی اور جب کہتی کہ بیوی بچہ ہے، تو ایسے وقت میں آمنہ کہتی ہاں بچہ ہے، کیا اس کا والد محترم زندہ ہے؟ آمنہ کہتی اس کا والد محترم ہی نہیں بلکہ یہ بچہ یتیم ہے۔ جب یتیم کا جملہ سنا کرتی وہ عورتیں اس گھر سے جدا ہو جایا کرتی، ہٹ جایا کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو مال و دولت سے پیار تھا۔ کیونکہ انہیں مال و دولت مطلوب تھا، لہٰذا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر کے ہٹ جایا کرتی، وہ چلی جایا کرتی۔ آخرکار حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کی دہلیز پر پہنچتی ہیں۔ اخیر میں جب انہوں نے مکہ المکرمہ میں تلاش کر لیا بچے کو، کہیں انہوں نے بچہ نہیں پایا۔ آمنہ کے گھر میں وہ آتی ہیں اور آمنہ سے متعلق دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اور کھٹکھٹانے کے بعد کہتی ہیں کیا کوئی بچہ ہے؟ آمنہ کہتی ہیں ہاں بچہ ہے، اس کا والد محترم زندہ ہے۔ وہ کہتی نہیں یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ذرا بچے کو دکھاؤ تو صحیح۔ جیسے ہی آپ حلیمہ سعدیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاٹ پر لیٹے ہوئے ہیں، سفید چادر آپ کے چہرے انور پر ڈالا گیا ہے۔ ایسے وقت میں حلیمہ سعدیہ آمنہ سے کہتی ہیں ذرا بچے کے منہ سے چادر تو ہٹائیں۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹایا جاتا ہے، وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ چمکتا، وہ دمدماتا ہوا چہرہ، وہ سورج کی شعاؤں کو فیکا کرتا ہوا چہرہ، وہ چاند کی روشنی کو مدھم کرتا ہوا چہرہ حلیمہ سعدیہ کے قلب و جگر میں اترنے لگا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اور دل ہی دل میں یہ سوچا کہ یقیناً ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، مال و متاع ملے یا نہ ملے، میں اس کو دودھ پلاؤں تو مجھے کچھ سرمایہ ملے یا نہ ملے، لیکن کم سے کم اس بچی کی مسکراہٹ تو میرے قلب و جگر کو منور کرے گی، لہٰذا یہ بچہ مجھے منظور ہے۔ ادھر حضرت آمنہ سوچ میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور جہیں حلیمہ سعدیہ جب گھر میں دستک دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اس سے پہلے تو دائیوں نے انکار کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو یہ بھی انکار کر دے اور چلا جائے۔ ہائے میں کیا کروں، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کہاں سے دائیوں کا انتظام کروں؟ لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرک عورتوں کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے ہٹایا نہیں، انکار نہیں کرایا، بلکہ دھکے مار کر ہٹا دیا۔ لہٰذا آج تک اسلامی تاریخ میں ان عورتوں کے نام نہیں ملتے۔ آج چھوٹے سے بچے سے پوچھا جائے کہ حلیمہ سعدیہ کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک مکتب کا پڑھنے والا، ایک اسکول کا پڑھنے والا، ایک کالج یونیورسٹیز کا پڑھنے والا، آپ اس سے پوچھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دائی نے دودھ پلایا تھا اس دائی کا نام کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ، وہ کالج کا پڑھنے والا بچہ، وہ اسکول کا پڑھنے والا بچہ، وہ چیخ چیخ کر کہے گا کہ اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ کیا ان عورتوں کے نام اسلامک ہسٹری کے اندر ملتے؟ کیا ان کے ناموں کو محفوظ کیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراموش کر دے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھکرا دے، اس کا کیا کہنا؟ اب اندازہ لگائیں جو لوگ مکہ المکرمہ حج کے لیے جایا کرتے ہیں، عمرہ کے لیے جایا کرتے ہیں اور امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے، وہ اندازہ لگائیں اس عمل سے کہ ظاہر سی بات ہے اس محلے کا اس مسجد کا امام وہ ہوگا جو ہمیں پسند ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے رب کعبہ کی قسم اللہ کا گھر کا امام وہ ہوگا جو رب سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، امام کعبہ کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے؟ امام کعبہ تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوا کرتا، یہ منتخب ہوا کرتا، قبائل منتخب کیے جاتے، ان کے علمی معیار کا امتحان لیا جاتا، انہیں چھانٹا جاتا، تمام قبیلوں سے منتخب کرنے کے بعد جو سب سے اعلی مقام، عالی شان و شوکت والا، جس کی نسل عالی ہو، وہی مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کا امام بنتا ہے۔
ہماری ایک ادنا سی مسجد کا امام ہماری مرضی کا نہیں، ہمارے پسند کا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا گھر، اللہ کا وہ مقدس گھر، اللہ کا وہ مقدس مسجد، اس کا امام اللہ کے پسند سے ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی محروم رہ جایا کرتے ہیں، برکتوں اور انوارات سے محروم رہ جایا کرتے ہیں، اپنی اپنی کھولیوں میں اپنے اپنے ہوٹلوں میں نماز پڑھا کرتے ہیں، در حقیقت ان کا شمار بھی ان دائیوں جیسا ہے جو دائیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر آئی تھی اور آنے کے بعد محمد کا انکار کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ نے قبول کیا، حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگ گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ آمنہ سے کہا بیوی بچہ مجھے عطا کرو۔ آمنہ سوچ میں پڑ گئی، ہائے اس خاتون کو کیا ہوا، اس سے پہلے تو بہت ساری دائیاں آئیں لیکن سب نے ہمارے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد جس سواری پر وہ آئی تھی وہ تھکی ہاری سواری، وہ اونٹنی جو چلنے سے قاصر تھی، تمام کی تمام حلیمہ کی سہیلیاں جب راستے میں آ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی اے حلیمہ تیری سواری کو کیا ہو گیا، میں تو اتنا دیر انتظار نہیں کر سکتی تیرے بچوں کو انتخاب کرنے کا، میں انتظار نہیں کر سکتی، میں جا رہی ہوں، میں واپس جا رہی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نمناک تھی، ارے میرا کیا بنے گا، میرا جانور بھی لاگر و لحیف ہے، میری سواری بھی کمزور ہے، اس کی ہڈیاں نکل چکی ہیں، یہ کیسے سواری ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی اللہ رب العالمین کا کرنا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھاتی ہیں، اٹھانے کے بعد جیسے ہی سواری پر سوار ہوتی ہیں، جیسے ہی بگی کے پیچھے بیٹھتی ہیں، وہ سواری چلتی نہیں، ان کا شوہر اوٹ لگاتا ہے، وہ جانور کھسکتا نہیں، ہائے اس جانور کو کیا ہو گیا، اس جانور کو کیا ہو گیا۔ شوہر کہتا ہے کہ تو اس بچے کو لے کر آگے بیٹھ جا۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ اس بگی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بیٹھتی ہیں، وہ بگی تیز رفتار چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ مکہ کے اطراف سے آنے والی عورتیں جو راستے میں رہ گئی تھیں، میلوں کی مسافت طے کر چکی تھی، وہ کہنے لگی ہائے ہائے حلیمہ کے اس جانور کو کیا ہو گیا، حلیمہ کی اس بگی کو کیا ہو گیا جو آنے میں بہت ہی پیچھے تھی، بہت ہی لاغر و کمزور تھی، آج یہ سب سے آگے چل رہی ہیں، کیا ہو گیا۔ حلیمہ سے وہ کہہ رہی ہیں اے بنت ابی زؤیب، اے ابی زؤیب کی بیٹی، اے ابی زؤیب کی بہن، اے تجھے کیا ہو گیا، تیری سواری تو بہت ہی کمزور تھی۔ تو اس میں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس بچے کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اس بچے کا کمال ہے جسے تم لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ میں نے کسی بچے کو نہیں پایا، میں نے اس بچے کو قبول کر لیا۔ اس بچے کا معجزہ ہے کہ جیسے ہی سواری پر لے کر میں بیٹھی، میری سواری تیز رفتار چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بگی پر سوار ہو کر وہ چل رہی ہیں۔ ایسے وقت میں وہ سوچ رہی ہیں کہ ہائے میرے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں، بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں۔ ابھی یہ سوچنا ہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ کل تک تیرا تھا، یہ آج میرا ہے، لہٰذا میزبانی میری ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انتظام کر رہا ہے۔ یہاں بگی پہنچ رہی ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی حلیمہ کے جانوروں میں جو گھروں پر جو 10 12 15 جانور تھے، جو بکریاں تھیں جو ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ٹپکایا کرتی تھیں، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جیسے ہی حلیمہ سعدیہ وہ پہنچتی ہیں اپنے گھر، اور گھر پہنچنے کے بعد جیسے ہی ان کا شوہر دودھ دہنے کے لیے جانور کے قریب ہوتا ہے، وہ حلیمہ سے کہتا ہے کہ پیالی لے کر آؤ، لہذا حلیمہ پیالہ لے کر آتی، اور آنے کے بعد دودھ دہا جاتا، وہ ایک پیالہ بھر جاتا، پھر اور پیارا مطلوب اور پیالہ مانگا جاتا، وہ بھی بھر جاتا۔ حلیمہ سعدیہ تیسرا پیالہ لے کر جب اپنے شوہر کے قریب ہوئی، وہ پیالہ بھی بھر گیا،
گیا، سب کے سب گھر والوں نے دودھ پیا، حلیمہ نے پیا، حلیمہ کے شوہر نے پیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور آپ کا رضائی بیٹا یعنی حلیمہ سعدیہ کا جو اپنا بیٹا تھا اس نے بھی دودھ پیا۔ اس کے بعد بھی شوہر کہتا رہا اور پیالہ لے کر آؤ۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، گھر کے سارے پیالے ختم ہو گئے، دودھ سے بھر گئے، اب میں اور پیالہ کہاں سے لاؤں؟ یہ کس کا معجزہ تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ یہ کس کی مہمانی تھی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہمانی تھی، جو جس کا میزبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو جائے، جس کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جائے، اس کا کیا کہنا۔ اسی طریقے سے رحمت کی بارش ہوا کرتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا حضور کے ساتھ مکہ المکرمہ میں کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ایسے وقت میں اینٹیں جب چڑھا رہے تھے، ایسے وقت میں دعائیں یہ کی جا رہی تھی، ان کی دعا مکہ المکرمہ کی ریتیلی وادیوں میں ان کے ہاتھ اٹھے، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں سرسبز و شادابی نہیں تھا، جہاں انسانیت کے ایک نام و نشان موجود نہ تھے، جہاں پیڑ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، ایسے وقت میں اسماعیل ذبیح اللہ نے وہاں پر دعا مانگی۔ ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا، تقریباً 4500 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آمنہ کے گھر میں، آمنہ کے گود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، جن کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کان کھول کر سن لو، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام احمد رکھا ہے، اور یقیناً اسے کتاب دیا جائے گا، وہ کتاب آخری ہوگا، اس کی رسالت آخری ہوگی، اس کی رسالت کو تسلیم کر لینا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اليوم اتممت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اب اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن نے علی الاعلان چیخ چیخ کر ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی کے دن گزارتے رہے، اور گزارنے کے بعد یہاں تک کہ آپ کچھ بڑے ہوئے، اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے۔ جب بکریاں چرانے جایا کرتے، وہ جانور، وہ بھیڑیاں جو حلیمہ سعدیہ کے بکریوں کو چیر پھاڑ کھایا کرتا تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بکریاں چر رہی، کیا منظر دنیا والوں نے دیکھا، عرش والے نے بھی دیکھا، فرش والے نے بھی دیکھا، حلیمہ سعدیہ کا وہ حقیقی بیٹا نے بھی دیکھا کہ ہائے ہائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھیڑیاں اور بکریاں دونوں ایک ساتھ ایک ہی حوض پر پانی پی رہے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین کے موقع پر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ وہ قیدی بنا کر آئیں، اور قیدی بنا کر آنے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، خبر دی گئی کہ آپ کی رضائی بہن آئی ہوئی ہے اور ان قیدیوں میں وہ بھی شامل ہیں، ایسے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے قریب کیا، اور بہن کے لیے اعزاز و اکرام کا کیا کہنا کہ آپ نے اپنی چادر، اپنے جسم کے چادر کو آپ نے تھوڑا لمبا کیا، اور لمبا کرنے کے بعد بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد اپنی رضائی بہن شیمہ کو بٹھایا، اور شیمہ کو بٹھانے کے بعد آپ نے کہا کہ کہو بہن کیسی ہو، اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو میں زندگی بھر تیری کفالت کروں گا، اور اگر تو جانا چاہتی ہے تو یقیناً میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ شیمہ نے کہا یہ ناانصافی ہوگی، اگر میں اکیلے اپنے قبیلے میں چلی گئی تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنا تو پلہ صاف کر لیا اور باقی قیدیوں کا اس نے مطالبہ نہ کیا اپنے بھائی سے۔ تو ایسے وقت میں شیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ میرے ساتھ ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دے۔ لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہن کے اعجاز میں، اپنے بہن کی اکرام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 قیدیوں کو آنن پانن میں آزاد کرنے کا حکم نافذ کیا، اور سب کے سب قیدی آزاد کر دیے گئے، اور ان کے مال و منال کو لوٹا دیا گیا، اور انسانیت کو بتلا دیا گیا کہ بہن کی ایسی عزت ہونی چاہیے، بہن کے سلسلے بہن کے ساتھ ایسا برتاؤ کی اختیار کیا جانا چاہیے۔ پوری نسل انسانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مختصر سا حصہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ماڈرن دین کو اختیار کر لیا، جس دین کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا، جس مشن کو نہ قرآن مقدس نے بتایا، اس کے علاوہ ہم بہت سارے ایسے مذہب کو ہم پروموشن دینا شروع کر دیے، اور دین میں نئے شوشے ہم نے تلاش کر لیے۔ اگر یقیناً ایسا ہوتا اور نبی کی ولادت پر خوشیاں منانا مقصود ہوتا تو کیا ابو بکر جو نبی کے سسر ہیں، وہ بہت زیادہ قریب ہیں، اماں عائشہ کے باپ ہیں، اور پوری زندگی نبی کی رفاقت حاصل ہوئی، اور نبی کو اپنے شولڈر پر اٹھا کر پھرانے والا، اور نبی کو غار ثور میں حفاظت کرنے والا، اور مکہ المکرمہ سے مدینہ الطیبہ نبی کو اپنے ساتھ لے جانے والا، اور دشواریوں کو برداشت کرنے والا نہ ابو بکر نے عید میلاد النبی منایا۔ یقیناً اس کے بعد عمر کا دور آیا، عمر نے بھی، وہ بھی سسر ہیں، عمر کی بیٹی حضرت حفصہ نبی کی نکاح میں ہیں، انہوں نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت عثمان ذو النورین نبی کی دو بیٹیاں عثمان ذو النورین کی نکاح میں ہیں، لیکن انہوں نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا، اپنے سسر کا عید میلاد النبی نہیں منایا، ان کی زندگیوں میں بھی یہ دن آیا۔ اس کے بعد حضرت علی فاطمہ کے شوہر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، یہ ان کی زندگیوں میں بھی عید کا دن آیا، میلاد کا دن آیا، لیکن آپ نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے، ابو ہریرہ کے دور میں آیا، سعد بن وقاص کے دور میں آیا، زید بن حارثہ کے دور میں آیا، اسامہ بن زید کے دور میں آیا۔ پوری تاریخ انسانی اس بات کا گواہ ہے، پوری کتاب آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ امام بخاری کے دور میں آئے، اس سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں منایا، امام احمد ابن حنبل نے نہیں منایا، امام یوسف نے نہیں منایا، تمام کے تمام کبار ائمہ انہوں نے نہیں منایا۔ امام بخاری کے دور میں آئے، تمام احادیث کتب کے اندر دیکھیں، امام محدثین نے تمام باب باندھے، لیکن کسی نے عید میلاد النام کے نام سے باب نہیں باندھے، عید الاضحیٰ کے نام سے باب باندھا۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، مصنف ابن شیبہ کے اندر، ابن رزاق کے اندر، ابن حبان کے اندر، تمام کے تمام محدثین نے باب باندھا عید الاضحیٰ کے سلسلے میں، عید الفطر کے سلسلے میں، لیکن ان محدثین کی لمبی جماعت اور ان کی کتاب آپ کی لائبریری میں موجود ہے، آپ کھولیں اور دیکھیں۔ اگر یقیناً یہ منانے کا تہوار ہوتا تو کیا امام بخاری چھوڑتے، امام نسائی چھوڑتے، امام ترمذی چھوڑتے، امام ابو داؤد چھوڑتے؟ یہ سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کو حدیث کی کتابوں میں جگہ دینے والے افراد ہیں۔ اگر یہ منانے کی چیز ہوتی تو یقیناً اس عمل کو وہ ضرور پروان چڑھاتے، لیکن کسی نے بھی اس عمل کو انجام نہ دیا۔ تو پتہ چلا نہ دور صحابہ نے اس عمل کو انجام دیا، نہ دور تابعین نے اس عمل کو انجام دیا، ائمہ مجتہدین نے نہ اس عمل کو انجام دیا، گویا کہ ان پاکھنڈی اور پیٹ کے پجاری مولویوں نے اسے پروان چڑھایا۔ لہٰذا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان مبارک سے یہ کلمات نکلے، جب آپ مینا کی وادیوں میں، آپ جب اونٹ پر سوار ہیں، طائف کی وادیوں میں جب آپ اونٹ پر سوار ہیں، ایسے وقت میں صحابہ کرام کے ہجوم سے پیغمبر عربی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً میرے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جس چیز جو کلمات میری زبان سے نکلے ہوئے ہیں اس کی پیروی کرتے رہنا، صحابہ کرام کی زندگی کو اختیار کرتے رہنا۔ لا تزلوا لا تزلوا لا تزلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، احادیث نبویہ کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ان ڈھونگی مولویوں کے جو پیٹ کے پجاری ہیں ان کے طریق
کو ہم نے اختیار کر لیا اور ہم نے ماڈرن دین کو، جہاں ڈرامے کیے جاتے، جہاں آتش بازیاں کی جاتی اور لائٹنگ کا ایک رواج بڑھاوا دیا جاتا، اچھے اچھے پکوان بنائے جاتے، یہ کون سا نیا مذہب ہم نے اختیار کر لیا؟ یقیناً اس پہ ہمیں کوئی ثواب نہیں۔ یہ فرضی عید ہے جس کا ثبوت احادیث کے اندر موجود نہیں، قرآن کے اندر موجود نہیں۔